وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کریں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور اب یہ امتحانات صوبوں کو، جیسے کہ مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا، ایف آئی ایم رانگ، جہاں بھی میں غلط ہوں آپ بتا دیجئے گا۔ اور یہ پورٹل جو ہے اب مزید 2 ہفتے کے لیے اور کھول دیا گیا ہے کہ جو رجسٹریشن سے رہ گئے ہیں بچے، وہ اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنی، جو بھی فیکٹریز ایریاز سے اور جہاں سے بھی، وہ 2 ہفتے مزید اس پورٹل کو کھول دیا گیا ہے کہ وہ اس میں اپنی رجسٹریشن کرائیں، اور پھر ایم ڈی کیٹ کا امتحان جو ہے وہ صوبوں کی مشاورت سے، اور جہاں تک مجھے آج اس کمیٹی کا سینس لگا ہے کہ صوبے اپنی مرضی سے اس کو رکھیں گے، اور پرسنٹیج جو تھی پہلے 65% میڈیکل سیٹس کے لیے اور بی ڈی ایس کے لیے 55% تھی، وہی لوگ اپلائی کر سکتے تھے۔ تو 65 فار میڈیکل ایم بی بی ایس اینڈ 55 فار یہ تھی۔ اب اس کو گھٹا کر ایم بی بی ایس کے لیے 55 10% گھٹایا گیا ہے، اور ایم ڈی ڈینٹل کے لیے 45 کر دیا گیا ہے کہ یہ بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ابھی سوالات کا موقع پورا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر سیٹیں خالی رہ گئیں تو اس میں مزید بھی ریویو کی گنجائش ہوگی، کیونکہ پاکستان کے 16,000 بچے ہماری غلط پالیسیوں کی، گزشتہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے 16,000 بچے ملک سے باہر جا کر پڑھ رہے تھے، چائنا اور کرغزستان، اور یہاں پاکستان میں سیٹیں خالی رہ گئی۔ 50 ارب روپیہ سالانہ آپ کا ملک سے باہر جا رہا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو سہولیات میسر کی جائیں گی۔ آج کی میٹنگ میں جن افراد نے شرکت کی ان میں مسٹر جاوید امید خان، بیرسٹر چودھری سلطان منصور، مسٹر محمد شبیر کسبتی، پروفیسر ڈاکٹر نوشاد احمد شیخ، پروفیسر ڈاکٹر نقیب اللہ اچکزئی، ڈاکٹر محمد زبیر خان، ڈاکٹر خورشید احمد نسیم، لیفٹیننٹ جنرل نرگس جوہر، نگار جوہر جو ہیں ہماری ریسپیکٹیبل لیفٹیننٹ جنرل جو سرجن جنرل ہیں، انہوں نے شرکت کی، اور مرزا نصیر الدین محمود احمد یہ اسپیشل سیکرٹری ہمارے تھے، یہ بھی تقریباً پورے پاکستان کے ہر صوبے کی نمائندگی ہوئی اس میں، اور یہ یونانیمسلی ڈیسیشن تھے۔ اس کے علاوہ جو فیصلے مجھے آگاہ کیا شیخ صاحب نے، وہ یہ کیے گئے کہ این ایل ای کو نظر ثانی کے لیے کر دیا گیا کہ این ایل ای ایگزام کو نظر ثانی کی جائے گی اس پہ، جو پاکستان ایگزیکٹلی ہوئی جو ہمارا تھا کہ جو پاکستانی گریجویٹس ہیں، میڈیکل گریجویٹس ہیں، ان کے لیے این ایل ای کو بھی ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت باقی رہتی ہے، لیکن پھر بھی بورڈ جلدی آپ کو آگاہ کر دے گا۔ اور جبری طور پہ جو ملازمین نکالے گئے تھے پی ایم سی سے، ان کو بھی بحال کرنے کا آج فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو ایک عجیب ورڈ تھا کہ جی کمپلسری گولڈن شیک ہینڈ، یہ کمپلسری گولڈن ہیڈ شیک کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد کمپلسری آپ پہ کہ آپ گولڈن ہیڈ شیک لے لیں، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور ان ملازمین کو بھی بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فارنرز کے لیے این ایل ای موجود رہے گی، تو یہ ایک بہت بڑا ذہنی ریلیف ہے ماؤں کے لیے، بچوں کے لیے، جن کے جو والدین ہیں ان کے لیے ایک کشمکش کی صورتحال میں تھے بچے، ان کی فیملیاں۔ ظاہر ہے آپ میں سے بھی جس کے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بیٹیاں، بھائی، تو ایک بڑی ذہنی کشمکش ہوتی ہے
تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے، اور اب لوگوں کے ذہن میں اور دلوں میں سکون رہے گا، اور انشاءاللہ ہاں اوبیسلی ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایگزام سینٹرلائز کیا گیا تھا تو بہت حد تک یہ ہماری 18 امینڈمنٹ کے بھی خلاف جاتا تھا، بہت حد تک، کیونکہ وفاق صوبوں کا امتحان لے رہا تھا، تو یہ ایک عجیب بات تھی کہ اور کریکولم ہمارے الگ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کریکولم میں بڑا ڈفرنس ہے صوبوں کے، تو یہ چیز بھی سارٹ آؤٹ ہو گئی. تو الحمدللہ ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کیا ہے حکومت نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور بلاول بھٹو صاحب کا بھی یہ وعدہ تھا ینگ ڈاکٹر سے، اسٹوڈنٹ سے، کہ ہم اس طرح کا جو دوہرا معیار ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا تھی تاکہ پبلک تک جا سکے. پٹیل صاحب یہ بڑا اچھا اقدام کیا. ہم نے خود دیکھا کہ بیچارے طالب علم جو یہاں پہ سڑکوں میں ذلیل ہوتے تھے اور ان کی بات ہو رہی بلا وجہ کے ٹیسٹ ان کے اوپر، جب وہ MBBS کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک تو یہ آپ نے ختم کر دیا اچھا اقدام ہے. دوسرا جو آپ نے باہر چائنا لوگ جاتے تھے 15 لاکھ 10 لاکھ وہ اس سے ریلیز کرے. دوسرا سر ایک جو بدقسمتی کی بات ہے ہمارے یہاں جو اسلام آباد کے ہاسپٹل ہے تو اوور لوڈنگ ہے. دوسرا صفائی کا معیار انتہائی ناقص. چلے ہسپتالوں کے لیے پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ اپنے سوالات کو تھوڑا سا بریف رکھے تاکہ جواب تھوڑا میں تفصیل سے دے سکوں. سوال یہ تھا کہ کتنے طلبہ ریلیز جی اول تو یہ کہ اچھا اقدام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے کوشاں ہے. سیلاب کی وجہ سے 1300 سے زائد افراد جاں بحق اور کروڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نو نیوز.